بابا کی تعریف۔ ہم زاویے کے بیشتر پروگراموں میں بابوں کی بات کر چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابوں کی ڈیفینیشن یا ان کی تعریف سے یا حیت ترکیبی سے آپ سب واقف ہیں، لیکن میرا یہ اندازہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کی ایک چھوٹی سی تعریف بھی کروں گا بابا کی۔ بابا وہ شخص ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو آسانی عطا کرے، یہ اس کی تعریف ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ بابا ایک بھاری فقیر ہے، اس نے سبز رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، گلے میں منکوں کی مالا ہے، ہاتھ میں لوگوں کو سزا دینے کا تازیانہ پکڑا ہوگا، آنکھوں میں سرخ رنگ کا سرما ڈالا ہوگا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ ایک 3 پیس سوٹ پہنے، اعلیٰ درجے کی سرخ رنگ کی ٹائی لگائے، بیچ میں سونے کا پن لگائے ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا بابا ہوتا ہے۔ اس میں جنس کی کوئی قید نہیں ہے، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ادھیڑ، نوجوان، یہ سب لوگ کبھی نہ کبھی اپنے وقت میں بابے ہوتے ہیں اور وہ گزرتے ہیں۔ لمحاتی طور پر ایک دفعہ کچھ آسانی عطا کرنے کا کام کیا اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ میری زندگی میں بابے آئے ہیں اور میں حیران ہوتا تھا کہ یہ لوگوں کو آسانی عطا کرنے کا کام کس خوبی سے، کس سلیقے سے جانتے ہیں۔ میری یہ حسرت ہی رہی ہے، میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کسی نہ کسی کو آسانی عطا کر دوں، نہ دے سکا، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ نہ ہی آئندہ مجھے اس سے کبھی توقع ہے کہ میں خود کسی کو آسانی دے سکوں گا۔ جب ہم 3rd ایئر میں تھے تو کرپال سنگھ ہمارا ساتھی تھا، ہم اس کو کرپالا سنگھ کہتے تھے۔ بیچارہ ایسا ہی آدمی تھا، ایسے جیسے پنجابی فوک گانے والا ایک سکھ ہوتا ہے، لال رنگ کا لباس پہن کے بہت ٹیڑھا ٹیڑھا ہو کے گایا کرتا ہے۔ ایک روز ہم لاہور کے بازار انارکلی میں جا رہے تھے تو اسٹیشنری کی دکانوں کے آگے ایک فقیر تھا۔ اس نے کہا، بابا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو میں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے کرپال سنگھ کو پکڑا اور مخاطب کر کے کہا، اے بابا سائیں کچھ تو دے دے۔ کہنے لگا، بھائی جی اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس واقعی کچھ نہیں تھا، تو فقیر نے بجائے اس سے کچھ لینے کے بھاگ کے اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا اور گھٹ کے جھپی ڈالی۔ کہنے لگا، ساری دنیا کے خزانے تو مجھ کو دے دیے، سب کچھ تو نے لٹا دیا، سب کچھ تو ہے تیرے پاس، تو نے مجھے بھاجی کہہ دیا۔ میں تو ترسا ہوا تھا اس لفظ سے، مجھے آج تک کسی نے بھاجی نہیں کہا تھا۔ اب اس کے پاس کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی۔ ان دنوں ہم سارے ہاسٹل کے لڑکے چوری چھپے سینما دیکھنے جاتے تھے، تو لاہور بھاٹی کے باہر ایک تھیٹر تھا، اس میں فلمیں لگتی تھیں۔ غلام مصطفیٰ، کرپال سنگھ، یہ سب ہم گئے سینما دیکھنے۔ رات کو لوٹے تو انارکلی میں بڑی یخ بستہ سردی تھی، یعنی کہ وہ کرسمس کے قریب کے ایام تھے۔ سردی بہت تھی۔ سردی کے اس عالم میں کوہرا بھی بہت چھایا ہوا تھا۔ ایک دکان کے تختے پر جو پھیلا ہوتا ہے، ایک دردناک سی آواز آ رہی تھی ایک بڑھیا کی۔ وہ رو رہی تھی، کراہ رہی تھی اور بار بار کہے جا رہی تھی، ارے میری بہو تجھے بھگوان سمیٹے، تو مر جائے مجھے ڈال گئی۔ وہ بہو اور بیٹا اس کو گھر سے نکال کے ایک دکان کے پھٹے پہ چھوڑ گئے تھے، اور دکان تھی وہ جگجیت سنگھ کوترا کی، جو بعد میں بہت ہی معروف ہوئے۔ ان کی ایک عزیزہ تھی امرتا پریتم، جو بہت اچھی شاعرہ تھی۔ وہ خیر اس کو دکان پہ پھینک گئے۔ وہاں پر وہ لیڈی چیخ پکار کر رہی تھی۔ اب ہم سب نے کھڑے ہو کر تقریر شروع کر دی کہ دیکھو کتنا ظالم سماج ہے، کتنے ظالم لوگ ہیں، اس غریب بیچاری بڑھیا کو یہاں سردی میں ڈال گئے، اس کا آخری وقت ہے، بیٹا کتنا ظالم ہے، اس کی بہو بھی دیکھیں کتنی ظالم ہے، اٹھا کے اس کو ڈال گئے، یہ کیا نیا طریقہ ہے۔ وہاں اروند نے بڑی تقریر کی کہ جب تک انگریز ہمارے اوپر حکمران رہے گا تو ملک کو انصاف نہیں ملے گا اور غریبوں کی ایسی ہی حالت رہے گی۔ پھر وہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کہتے ہیں اور سب کچھ، وہ آشرم بنانے چاہیے جو یتیم خانے کہتے ہیں، اور کچھ نہیں، اب ہم کریں تو کیا کریں۔ کرپال سنگھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ ہم نے کہا پتہ نہیں پیچھے رہ گیا، کدھر رہ گیا۔ ہم سب تقریریں کر رہے تھے، وہ بڑھیا کے پاس کھڑے ہو کر آیا۔ وہ بائی سائیکل کے اوپر آ کے پسینوں پسین، سردی میں پسینوں پسین سانس اوپر نیچے لیتا ہوا پہنچا اس کے ہاسٹل کے کمرے میں۔ چارپائی کے آگے کمبل پڑا ہوا تھا، اس کے والد صاحب کے پاس موجود تھے، وہ جو ساہیوال کے بیدی تھے، تو وہ بچھانا تھا، وہ اس کے اوپر اوڑھتے تھے۔ بہرحال کمبل جو تھا وہ بدبودار تھا، لیکن وہ اپنی چارپائی سے کھینچ کے لے آیا تھا اور اس نے بڑھیا کے اوپر ڈال دیا۔ وہ اس کو دعائیں دیتی رہی، اس کو نہیں آتا تھا کہ تقریر کس طرح کی جاتی ہے، بس اس کو جو لگا وہ اس نے کر دیا۔ تو بابا نور والے کہتے تھے، انسان کا کام ہے دوسرے کو آسانی دینا۔ آپ کا کوئی دوست تھانے پہنچے اور تھانے سے آپ کو ٹیلی فون کرے کہ میں تھانے میں آ گیا ہوں، تو کبھی یہ مت پوچھو کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح ہوا، یہ مت پوچھو، صرف یہ پوچھو کون سے تھانے میں ہو۔ آسانی ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور یہ فن ہم نے نہیں سیکھا۔ ہمارے کورس میں اس قسم کی کتابیں پڑھائی ہی نہیں جاتی۔ تو میرے ایک بھائی ہیں، میرے تایازاد میری عمر کے، تو وہ مجھ سے تھوڑے دن خفا ہوئے۔ اس نے کہا، یہ تم نے کیا پروگرام شروع کیا ہے،
دنیا ترقی کر رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، تم پیچھے مڑ کر بابوں کی طرف لیے جا رہے ہو۔ جب آدمی ترقی کا مطلب لیتا ہے تو وہ بہانہ اور سہارا دوسروں کا لیتا ہے، اب اپنی زندگی بنانے کا صرف اکیلا خواہش مند ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں کسی اخلاق یا موریلٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان کو چھوڑ دیں، آپ کوئی ایسا کام کرو جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ارینج ہو، تعلق رکھتا ہو، اور علم عطا کرو اور ان کو بتاؤ۔ تو جب وہ مجھ سے بات کر رہے تھے تو مجھے اپنے بابا جی کا زمانہ یاد آ رہا تھا۔ یہاں پر سبی میں ایک میلہ ہوتا ہے سالانہ، مویشیوں کا میلہ، وہ ہمارے دور میں بہت اچھا اور پاکستان میں بہت مشہور ہوا کرتا تھا۔ میلہ بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ وہاں کچھ لوگوں نے مجھے خط لکھا بڑی محبت کے ساتھ کہ ہمارا بھی آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو اشفاق صاحب کبھی یہاں تشریف لائیں۔ میں نے تو سنا تھا سبی میں بہت گرمی ہوتی ہے، اب میں کیا کروں گا جا کر؟ میں کچھ ٹال مٹول کرتا رہا۔ خط تقریباً 4 سال تک آتے رہے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اور ضمیر نے بڑی ملامت کی کہ بھئی ایسی کون سی مصیبت ہے جو آپ جا نہیں سکتے۔ میں تیار ہوں جانے کے لیے، میں نے ارادہ باندھا تو میں نے قادری بابا سے پوچھا اجازت لینے کے لیے۔ اب ہم زور لگا کر یہ رسم سیکھ رہے ہیں، ورنہ کون اجازت دیتا ہے؟ میں نے کہا سرکار وہ مجھے سبی جانا ہے۔ کہنے لگے بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، ضرور جاؤ۔ میں نے کہا جی وہاں کے لوگوں نے بلایا ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں، اس میں تو پوچھنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، تم جاؤ اور ضرور جاؤ۔ میں نے کہا جی آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہنے لگے ہاں جی بالکل اجازت ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوا، میں تو ان سے اجازت لے کر چلا۔ ابھی میں ڈیرے سے دروازے تک بھی نہیں پہنچا تھا تو باہر جھاڑ جھنکار جسے کہتے ہیں باڑ لگی ہوئی تھی، مجھے آواز دے کے بلایا اور کہنے لگے بیٹا بات سنو۔ میں جب لوٹ کے آیا تو مجھ سے کہنے لگے سبی جا رہے ہو، بڑی خوشی کی بات ہے، وہاں جا کے نا لوگوں کو اپنا علم عطا کرنے مت بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا۔ تو میں نے کہا سر محبت تو ہمارے گھر میں دینے جوگی ہے ہی نہیں، کہاں سے دوں میں تو، میرے پاس تو صرف علم ہی علم ہے۔ کہنے لگے نہ بیٹا علم نہ دینا، انہوں نے محبت سے بلایا ہے تو محبت سے جانا، اگر محبت ہے تو لے کر جاؤ، نہیں تو رہنے دو۔ اب ہم تو بظاہر علم سکھاتے ہیں، اتنا اونچا روشن دان رکھو، مویشی کو اندر رکھو، ناک سے سانس لو، منہ سے ایکسیل کرو، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ محبت، میں نے کہا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں یہ کیسے کروں گا؟ میں کوشش بھی کر سکتا ہوں لیکن ناکام کوششیں ہوں گی، کیونکہ علم عطا کرنا اور نصیحتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن محبت دینا ذرا مشکل کام ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بابے وہ ہوتے ہیں جن میں تشخیص نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر آپ زندگی میں کسی شخص کو آسانی عطا کر رہے ہیں تو آپ بابے ہیں، اور اگر آسانی نہیں عطا کر رہے تو پھر آپ اپنی ذات کے ہیں۔ ان بابوں کی بات کیا کرتا ہوں، جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس میں جنس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ میری چھوٹی پوتی اس دفعہ گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک عجیب و غریب بات کی جو میں نہیں کر سکا۔ اس نے اسکول کی تھرماس لے کر اس میں شکنجبین بنائی، بڑی اچھی ٹھنڈی اور برف والی، اس کو جہاں ہمارا لیٹر باکس رکھا ہے درخت کے ساتھ، اس درخت کی کھو میں رکھ دیا اور ایک خط لکھ کر پن کر دیا اس کے ساتھ۔ اس نے لکھا انکل پوسٹ مین آپ گرمی میں خط دینے آتے ہیں تو آپ بائیسیکل چلاتے ہوئے بڑی تکلیف میں آتے ہوں گے، میں نے آپ کے لیے شکنجبین بنائی ہے، یہ پی لیجیے، آپ کی بڑی شکر گزار ہوں گی۔ تو جی دوپہر کو ہم روز سے زبردستی سلاتے تھے بچوں کو، شام کو جب جاگی تو وہ لے آئی تھرماس، دیکھا تو وہ خط تھا اس کا، اس کے اوپر ہرکارے نے جو خاص کان رکھتے ہیں بال پوائنٹ، اس کا خاص انداز ہوتا ہے، اس نے لکھا تھا پیاری بیٹی تیرا بہت شکریہ، میں نے شکنجبین کے 2 گلاس پیے اور اب میری رفتار اتنی تیز ہو گئی ہے کہ ایک پیڈل مارتا ہوں تو 2 کوٹھیاں آسان سے گزر جاتا ہوں۔ تو جیتی رہ، اللہ تجھے خوش رکھے، کل جو بنائے گی اس میں چینی کے 2 چمچے زیادہ ڈال دینا۔ اب یہ اس کی محبت ہے نا، یہ جو بچی چھوٹی ہے، خواتین و حضرات، اس نے بابا کی طرح اسے آسانی دی، اس نے ایک تعلق محسوس کیا، ایک ریلیشن شپ فیل کیا۔ اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں جو اس جلتے ہوئے ماحول میں، تکلیفوں بھرے ماحول میں جو آپ نے اکثر دیکھا ہے، دفاتر، سرکاری دفاتر سے بیوروکریسی سے کوئی خیر نہیں پڑتی ہے، لوگ بہت دکھی رہتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے ہمارا ایک محکمہ ہے جو خبریں بانٹتا ہے اور میں اس میں خوش ہوں، یہ خیر بانٹتا ہے، وہ ہے ڈاک کا محکمہ۔ یعنی آپ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی چیز لے جائیے، وہ ٹھپا لگا کے آپ کو رسید دے دیتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں، میں سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح لوگ کسی درگاہ کے قریب سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں نا، تو میں جب بھی کسی ڈاک خانے کے پاس سے گزرتا ہوں، چاہے میں گاڑی میں ہوں، میں انہیں سلام ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا۔ اب آپ کہنے لگے جناب یہ جو منی آرڈر چوری کر لیا انہوں نے، اخبار میں ایسی خبریں آتی ہیں، میں مجموعی طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ بڑی خوبی کے مالک ہیں، وہ آپ کو آسانی عطا کرتے ہیں۔ آپ اپنا پارسل لے کے جائیں، وہ جو بابو بیٹھا ہو وہ اس پر پیلا کاغذ لگانے کے لیے کہے گا، وہ نیلا نہیں قبول کرے گا، وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ کہ ڈوری اس پہ سرخ باندھے تو یہ جو سیاہ دھاگا آپ نے باندھا ہے یہ قبول نہیں کرتا، کچھ بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز جو میرا استحقاق ہے، مجھ پہ پورا حق ہے، جس مجھ پہ ریاض صاحب، قادری صاحب اس کے اوپر حق نہیں رکھتے، اتنی وہ چیز میری ہے کہ دنیا میں اس کرۂ ارض پہ کسی اور کی نہیں ہے۔
کوئی اس میں شامل ہی نہیں ہے، وہ ہے میرا نام، میری تاریخ پیدائش۔ اگر مجھ کو خدا نہ خواستہ تاریخ پیدائش دفتر سے لینی پڑ جائے، مطلب ڈیٹ آف برتھ نکلوانی پڑ جائے، تو وہ کہتے ہیں نا اشفاق صاحب 6 مہینے کے اندر اتنی جلدی آپ کو کیسے نکال دیں گے؟ اب رویے کی بات ہے، وہ آسانی کے بجائے آبجیکشن لگاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ لگائیں شناختی کارڈ اپنا، پھر اس کی 2 کاپیاں کر کے لائیں، مطلب کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو میں بڑی دعا کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں، یہ جو بابے ہیں نا ڈاک خانے میں، ان میں جو ہلکی ہلکی کوتاہیاں آتی ہیں انہیں جانے دیں، اللہ کے واسطے انہیں دور کرنے دیں اور انہیں معاف کرنے دیں، تاکہ ہم فخر کے ساتھ اس کو دنیا اور دوسرے اداروں کے موازنے اور مقابلے میں پیش کر سکیں۔ میں جب نیا نیا ولایت سے آیا تھا تو میں جانچنا چاہتا تھا کہ یہ ڈیرے کیا ہوتے ہیں۔ میں نے وہاں جو پہلی بات نوٹ کی وہ یہ کہ ہم لوگ اندر بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بابا سے باتیں ہو رہی ہیں، تو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ساروں کی جوتیاں ایک قطار میں لگی ہوتی ہیں اور ان کا رخ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ آدمی جوتا اتار دیتا ہے، اونچی نیچی پڑی رہتی ہیں، تو ڈیروں میں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ اچھا فعل ہے لوگوں کی جوتیاں ٹھیک کرنا، اور مجھ میں کیونکہ تھوڑا سا تکبر، تھوڑا گھمنڈ تھا کہ میں ولایت سے پڑھ کے آیا ہوں، بڑا کوالیفائڈ ہوں، تو عام طور پہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو تھوڑا ڈاؤن ٹو ارتھ کروں۔ میں نے ہمت کر کے جوتیاں سیدھی کرنے کی کوشش کی، مشکل کام تھا لیکن میں نے زور لگایا اپنی ذات کے اندر، کیونکہ میری بھی عزت کی بات تھی۔ 3 4 5 ٹھیک کی تو بابا جی آ گئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، نہ پت تسی یہ کام نہ کیتا۔ میں نے کیوں جی، آپ نے کیوں نہیں کرنا، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمیں شرمندہ، مجھے اٹھا لیا، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے منع کر دیا۔ منع تو میں ہو گیا پر میری طبیعت پر بڑا بوجھ رہا، میں سوچتا رہا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں ایک اچھے فعل میں داخل ہونا چاہتا تھا، ہاں جی میرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ تو دوپہر کے وقت ہم اکیلے تھے، میں نے کہا میں عرض کروں ایک بات، کیونکہ میری طبیعت پر بڑا بوجھ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگی یہ ٹھیک ہے، جو علم آپ کو عطا کرتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا لیکن سر میں تو اچھا کام کر رہا تھا۔ کہنے لگی آپ اس کے لیے ضروری نہیں تھے کہ ایسا فعل جو آپ کے تکبر میں اور اضافہ کرے، کیونکہ چند لوگ دیکھتے کہ جناب سبحان اللہ اشفاق صاحب یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ نے تو اور ہی پاٹے خان بن جانا تھا۔ آپ اس کو دیکھیں، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی، بڑی دور کی بات ہے، نہیں آئی، اس لیے ہم ان لوگوں کی خدمت میں عرض ہوتے ہیں۔ ہم ہرگز ہرگز پیچھے کی طرف نہیں جاتے، ہم تو ذرا آگے چلے جاتے ہیں، ذرا اور ایڈوانس میں ہو جاتے ہیں، ہم تو لوٹ کے آنا چاہتے ہیں۔ ہمارا استحکام اور مضبوطی جو کسی زمانے میں ہمارا ترہ امتیاز تھا۔ ہمارے یہاں ایک پروفیسر تھے، بہت اچھے سائیکالوجی کے بھرے آدمی تھے، میرا بھانجا ان سے پڑھتا تھا۔ ایک دن وہ آیا اور کہنے لگا ماموں، وہ ہماری ایکسٹرا کلاسز لیتے ہیں شام کے وقت، اور 10 20 اسٹوڈنٹس ان کے پاس بیٹھ کر پڑھتے ہیں، امی تو پیسے دے نہیں سکتی، ابو کا ہاتھ کچھ تنگ ہے، تو آپ ایسا کریں پروفیسر سے مل کر کچھ طے کر دیں۔ ابو کہتے ہیں ہم انہیں 500 روپیہ دے سکتے ہیں۔ تو میں ان پروفیسر صاحب کے پاس گیا، شام کے وقت گھاس پہ پرانے انداز میں بیٹھے پڑھا رہے تھے، بڑے انہماک اور لگن کے ساتھ۔ میں نے گستاخی کی، میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگے جی اچھا، وہ چھوڑ کے آئے۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس ایک درخواست لے کر آیا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہنے لگی ہاں جی، آپ کو تو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میری بہن زیادہ صاحب حیثیت نہیں ہے، وہ صرف 500 روپئے آپ کو دے سکے گی۔ کہنے لگے اشفاق صاحب مجھے پڑھانے کے پیسے تو ملتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ جی دوسرے لڑکے آپ کو زیادہ دیتے ہوں گے۔ کہنے نہیں نہیں، مجھے سرکار سے ملتے ہیں، میری تو تنخواہ ملتی ہے مجھے۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ کو کالج میں پڑھانے کے ملتے ہیں، یہ تو آپ ایکسٹرا پڑھا رہے ہیں۔ کہنے کہ نہیں نہیں، نو نو، ٹیچر از آلویز دا ٹیچر، آل دا ٹائم ٹیچر از ٹیچر، وہ صبح پڑھائے یا شام میں، اب اس کے پیسے تو مجھے سرکار دے رہی ہے، یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں 500 روپیہ لیتا ہوں؟ آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں، یہ تو فرض ہے میرا، محبت ہے میری، بڑی محبت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں لوگ۔ تو وہ پروفیسر جو تھے وہ اصل میں آسانی عطا کرتے تھے، ان کے پاس اور کلاسیں بھی آتی تھیں، میں ان کو دیکھتا رہا اور سلام کرنے جاتا رہا، کیونکہ وہ ایک بابا تھے۔ جس طرح میری پوتی ایک بابا ہے، میں اسے سلام کرتا ہوں، جیسے ڈاکخانہ ایک بابا ہے، یہ استعارہ ہے، سچ مچ بھی جاتے ہوں گے لوگ، ذرا جھٹکا اس لیے لگتا ہے کہ اس پہ بہرحال آپ کے دل میں سوچ تو آتی ہے، جعلی بندے بھی مل جاتے ہیں اسی طرح، جیسے کئی دفعہ آدمی ٹھگ جاتا ہے، وہ جو فوجی کی وردی میں میجر بن کر دکان چیک کرنے جاتا ہے کہ تم اپنا حساب کتاب دکھاؤ، اور گلے میں سے 1000 روپیہ کھسکا لیتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میجر ہوتا ہے وہ ٹھگ ہوتا ہے، اس لیے کہ میجر کا رینک جو ہے آرمی میں سے نکال دیں، نہیں نہیں جناب، بات یہ ہے کہ جو ٹھگ ہے اس کا اپنا انداز ہے، وہ ویسے ہی رہے گا۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون ٹھگ ہے اور کون بابا ہے، تو ذرا اس کا آسان سا ٹیسٹ ہے جو آپ اپنی ذات پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کسی سطح پر کسی طریقے سے کسی شخص کو کبھی آسانی عطا کی یا نہیں؟ آپ نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا
آپ کے محلے کے، آپ کے گاؤں کے، آپ کے قصبے کے یا آپ کے شہر کے جو بزرگ تھے، جب راہ چلتے تھے تو اپنی چھڑی کے ساتھ کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہے تو وہ ہٹا دیا کرتے تھے، کوئی اینٹ ہے، روڑا ہے، وہ ہٹاتے ہوئے چلتے تھے. ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا. بد نصیبی ہے جس دن چھڑی کے ساتھ اکیلا آدمی اس آزمائش کو دور کرتا چلا جائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ پیچھے آنے والے آتے جائیں گے اور ملتے رہیں گے. ہماری کوتاہی یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں علم عطا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. جو بابا جی نے کہا کہ علم عطا کرنے نہ بیٹھ جانا، ان کو محبت دینا، تو آپ کو مجھے محبت دینے کی ضرورت ہے، ورنہ علم اندر نہیں جاتا. وہ پروفیسر جو گھاس پر بیٹھ کے لڑکوں کو پڑھاتا تھا، اس کا علم جاری تھا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک ایسا پرنالہ تھا جو محبت کا تھا اور پھسل پھسل کر لڑکوں میں داخل ہو رہا تھا. یہ اس کے بغیر نہیں ہوگا. خواتین و حضرات، آج ہلکی سی وضاحت یہ بابے کی ہوئی ہے، اور آپ کے ذہن سے بہت سارے شکوک میرا خیال ہے دور ہوتے رہیں گے. نہ ہوتے ہوں تو ایسی کوئی بری بات نہیں ہے، شکوک کو ساتھ لے کر چلنا ہی اچھی بات ہے. کیونکہ شک وہ جو خلاف ایمان نہ ہو، ایمان کا ہی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ذہن میں شک پیدا ہوگا. ایمان والا ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہر ہفتے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو میں اپنے لیے جاننا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ آپ کا حصہ ہے. تو اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. شکریہ.